سید محمد علی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے طرز سیاست کو بانی ایم کیو ایم کے انداز سے مشابہ قرار دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ معذرت اور طرز بیان میں اصلاح کے بغیر سنجیدہ مذاکرات ممکن نہیں ہیں۔ حکومت کا موقف درست لگتا ہے آپ کو؟ اچھا دیکھیں، میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے اس حوالے سے۔ درست یا صحیح سے بالاتر ہو کے مختلف ہے۔ کچھ سملیرٹیز مظہر بھائی شاید بہتر ایکسپلین کر سکیں، ایم کیو ایم کے حوالے سے ہیں، لیکن آئیڈینٹیکل ایشو نہیں ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ اگر ایک پولیٹیکل سائنس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جو حکمت عملی ہے بانی پی ٹی آئی کی، وہ بالکل واضح اور کنسسٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ داخلی اور بیرونی دونوں جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر مسلسل دباؤ برقرار رکھا جائے، اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی وہ ایک بیانیہ مرتب کرتے ہیں جو بڑا اگریسو ہوتا ہے، اور مسلسل پریشر میں رکھنا چاہتے ہیں، دباؤ میں رکھنا چاہتے ہیں، ڈیفینسو پر رکھنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ، اور ان کا جو ٹارگٹ بھی ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اس لیے وہ حکومت کو کوئی زیادہ میں سمجھتا ہوں پچھلے 3-4 سال میں بیانیے کے حد تک بھی اور پریکٹیکلی بھی انگیجمنٹ میں کوئی زیادہ دلچسپی بھی نہیں رکھتے، اور ان کو کوئی زیادہ اہمیت بھی نہیں دیتے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں جو حکومت کا طرز عمل ہے، ڈیفینیٹلی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں، اور ابھی تک کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اولیو برانچ آفر کرتے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے بھی کہا تھا، اور رانا ثناء اللہ نے بھی اس کا اعادہ کیا کہ وہ آفر تو ابھی تک موجود ہے مذاکرات کی۔ اصل بات یہ ہے کہ خان صاحب خود ہی حکومت کو کسی خاطر میں نہیں لاتے، وہ تو کہتے ہیں صرف کیونکہ، اور شاید وہ صحیح بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ جس انداز میں حکومت میں آئے تھے، ان کا اپنا تجربہ، اپنا کیریئر میں جو ان کی اٹھان ہے سیاست میں، وہ مکمل طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ تھی۔ تو اب بھی وہ ان کو یقین ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈال کے یا ہی واپس آ سکتے ہیں۔ اچھا، اب مطلب تیسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ یہ چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے نون لیگ ہو، پچھلے 40-45 سال میں اسٹیبلشمنٹ سے مخالفت اور مسائل تو ان کے بھی رہے ہیں، اور تنقید یہ بھی کرتے رہے ہیں، لیکن جس طرح کہا گیا کہ انہوں نے ریڈ لائنز کچھ کراس نہیں کی تھیں، کچھ ریڈ لائنز جس طرح ایم کیو ایم نے کراس کی تھیں، ایک نان سٹیٹ ایکٹر کا یا ملیٹنسی والا ایسپیکٹ بھی آیا تھا، کچھ حملوں پہ تشدد کا ایسپیکٹ بھی آیا تھا، کچھ نیکسس وتھ کرمنل ایلیمنٹس بھی آیا تھا، اور یہاں پہ پروبیبلی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت شاید پیرالل ڈرا کر رہی ہے کہ جناب جس طرح وادی تیرا کے جو نمائندگان ہیں، ان کی ناک کے نیچے وہاں پہ پوسٹ کاشت ہو رہی ہے، جس سے 3 ارب روپیہ ٹی ٹی پی کو مل رہا ہے، تو وہ تھوڑا سا کرمنل اور کرمنل فائنینسنگ اور سیاست کا جو نیکسس ہے اس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ البتہ واضح اور اہم بات یہ ہے کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا بالکل ایک حقیقت ہے کہ بہت تجربہ ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، ایم کیو ایم ہو، تمام کے دباؤ کو برداشت اور مینج اور ہینڈل کرنے کا، اور کوئی پارٹی نے ابھی تک پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ پہ جتنا بھی دباؤ ڈالا ہے، ایونچولی اگر انہوں نے دوبارہ پارلیمان یا حکومت کا راستہ اپنایا ہے تو وہ اپیزمنٹ، ریکنسیلیشن اور ڈائیلاگ کے ذریعے سے ہی اپنایا ہے۔ اب یہ وہ میسج ہے جو میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کو دینا چاہتی ہے کہ جناب آپ کا جو انداز سیاست ہے وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، آپ اپنے صوبے کو اچھی طرح چلائیں، آپ اپنی زبان اور اپنے مزاج کو ذرا کنٹرول کریں، اخلاق کے دائرے میں رہیں، اپنی پالیسیز اور جو طرز عمل ہے اس کو ریویو کریں، تو شاید کوئی راستہ نکل سکے۔ یہ باؤنسر کرانا جو فاسٹ بالر کا طریقہ ہے، اس کے ذریعے سے آپ اسٹیبلشمنٹ کو آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے مکمل طور پر میں جو ہے ایم کیو ایم سے ان کو سملیرٹی نہیں دیکھتا۔ کرمنل فائنینشنگ اور پولیٹیکل نیکسس کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے جو کوشش کی ہے پاکستان کے اوپر عالمی سطح پہ بیرونی دباؤ ڈالنے کی، وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے۔ قد کاٹ بے نظیر صاحبہ کا بھی عالمی سطح پہ بہت بڑا تھا، لیکن انہوں نے اس طرح پاکستان کے اوپر کبھی دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ آئی ایم ایف کو خط لکھا جائے کہ پاکستان کو ریلیف نہ دیں، یا ڈائسپورا کو کہیں کہ پاکستان کو ریمیٹنسز بھیجنا بند کر دیں، یا لوگ بجلی کے بل دینا بند کر دیں، یا لوگ ٹیکس ادا کرنا بند کر دیں۔ تو اس طرح کی سول نافرمانی اور پاکستان پہ عالمی دباؤ ڈالنا، اور ابھی بھی کانگریس میں ایک لیٹر موو کیا گیا ہے یو ایس کانگریس میں پاکستان کے خلاف، تو یہ معاملہ
میں سمجھتا ہوں وہ ریڈ لائن ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور حکومت وقت کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اس اپروچ اور انداز سیاست کے تحت میں سمجھتا ہوں جو ریکنسیلیشن کے امکانات ہیں وہ میں کافی کم دیکھ رہا ہوں. مر صاحب، کیا ایسا ہے کہ پی ٹی آئی کا طرز سیاست کچھ اور ہے اور اصل مسئلہ بانی پی ٹی آئی کی طرز سیاست ہے؟ جس طرح ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے حکومتی موقف کے مطابق جو بھی حکومت سے رابطہ یا بات چیت کی کوشش کرتا ہے اسے پارٹی کے اندر ہی شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی مثال سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی ہے. اچھا، سملیرٹیز دیکھ لیتے ہیں. 22 اگست 2016 ایم کیو ایم کی بھوک ہڑتال چل رہی تھی. اس وقت وفاقی وزیر پرویز رشید جو ہے وہ کراچی آئے. ان کو جانا تھا ایم کیو ایم کے کیمپ میں. اس سے پہلے ایم کیو ایم کے وفد کو بلایا گیا. ایم کیو ایم کے وفد سے کہا گیا کہ آپ بھوک ہڑتال ختم کر دیں، پرویز رشید صاحب ادھر آ جائیں گے. ایم کیو ایم نے ان کو میسج دیا کہ جی پرویز رشید صاحب آ کے شربت پلا دیں، جو ایک نارمل طریقہ ہوتا ہے. وہ بات نہیں ہوئی. تقریر ہوئی. الطاف حسین صاحب نے پاکستان کے خلاف نعرہ لگوا دیا اور ودن 24 آورز الطاف حسین نے اس نعرے پر معذرت کر لی. کیا اس کے بعد الطاف حسین کو معاف کر دیا گیا؟ اس کے بعد الطاف حسین کے خلاف ہر اسمبلی سے ایک قرارداد منظور کروائی گئی. انہوں نے دوبارہ بھی معافی مانگی. اس میں آپ اٹھا لیں، ریکارڈ کا حصہ ہے یہ ساری چیزیں. اور اس وقت سے لے کے آج تک جو ہے ایم کیو ایم جلسہ جلوس مظاہرے تو الگ جگہ، جہاں یہ ساری ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں وہ 9-0 ہی مسمار کر دیا گیا. یہ کس جگہ ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں. ایم کیو ایم کی پولیٹکس بے انتہا، اس میں خرابیاں، خامیاں، کرمنالٹیز، ساری چیزیں ہیں اس میں. لیکن جس سملیرٹی کو ڈرا کیا جا رہا ہے ذرا اس کا موازنہ کر لیں. دوسری طرف بھی آ جائیں. 9 مئی کا واقعہ ہوا. 9 مئی کے واقعہ ظاہر ہے پاکستان کی تاریخ کا بہت ہی شرمناک واقعہ تھا. عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو اس سے ڈیٹیچ کر لیتے تو بہت بہتر تھا. لیکن وہ کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ جی اس پہ جوڈیشل انکوائری بٹھائی جائے، اس پہ جوڈیشل انکوائری کی جائے. دوسری طرف سے موقف آیا کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اور آج اس بات کو کتنے سال ہو گئے آپ مجھے بتائیں. خود بانی پی ٹی آئی پہ کیا 9 مئی کا مقدمہ چلا ہے آج تک اس پہ؟ تو جب ہم پیرالل ڈرا کرتے ہیں، جب ہم یہ چیز، یہ بات کی باتیں تو پھر بہت بات کی بات ہے کہ انہوں نے بھی بہت ایسی ہارڈ لائن لے لی جس کی کوئی جو ہے مثال نہیں ملتی. اور بس ان ڈائریکٹ پھر ان کا جو پورا ایک گروپ ہے جو یوٹیوبرز ہیں وہ سب کے سب، وہ تو یہ پچھلے 2 سال میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں یہ اس کے بعد کی ہے. اور خاص طور پہ 8 فروری کے بعد اور سچویشن خراب ہو گئی. صورتحال الیکشنز کی ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے. تو چیزیں یہ ہیں. پھر مذاکرات ہوئے. اب آپ جب پیرالل ڈرا کرتے ہیں نا تو پھر دیکھیں، ریشنل انداز میں دیکھیں. 2 راؤنڈ ہوئے مذاکرات کے. جو پی ٹی آئی کا وفد ہے مذاکراتی ٹیم کا، وہ کیا کہہ رہا تھا کہ پہلے مذاکرات کے بعد کہ آپ ہماری ملاقات کروا دیں اور ہم ان سے گائیڈ لائن لے کے اگلے راؤنڈ میں آ جائیں گے. آپ نے ان دونوں راؤنڈ میں جو ہے ملاقات نہیں کروائی. نارمل کسی بھی پولیٹیکل ڈائیلاگ میں اگر کوئی دوسری پارٹی کا لیڈر بند ہوتا ہے تو آپ تو یہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ ان کو جیل سے نکال کے کسی ریسٹ ہاؤس میں بٹھا کر لیتے ہیں اور وہاں چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح پی این اے کی موومنٹ میں ہم نے دیکھا. تو چیز یہ ہے کہ فرام دا ڈے ون جو ہے یہ ایک پولرائزیشن ہو گئی تھی اس میں. اور جب بھی یہ چیزیں ہوئیں، بات چیت کا عمل شروع ہوا. اب جو لوگ مذاکراتی ٹیم میں تھے حکومت کی طرف سے اور دوسری طرف سے، وہ روزانہ مذاکرات ہوتے اور پھر آ کے ٹیلی ویژن پہ ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہوتے. تو مذاکرات تو اس طرح ہوتے ہی نہیں ہیں، پہلی چیز یہ. تو آج جو جس ایکسٹریم تک بات پہنچ گئی ہے اور آلموسٹ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ گئی ہے، تو اس کو ہمیں دونوں طرف سے، میرا خیال ہے ہارڈ لائنز کی وجہ سے یہ چیزیں خراب ہوئی ہیں. لیکن اگر آپ پیرالل ڈرا کریں گے تو ایم کیو ایم نے تو جو ڈیمانڈز اس وقت تھی، تو ایم کیو ایم کے بانی نے تو معافی مانگ لی تھی انہوں نے، اور اس کے بعد بھی بارہا معافی مانگی تھی اس میں.
تو یہاں یہ نہیں ہوا، معافی نہیں مانگی، لیکن یہاں کہا گیا کہ جوڈیشل انکوائری کروائیں، اگر جوڈیشل انکوائری میں یہ پروف ہو جاتا ہے تو بالکل آپ وہ کریں. لیکن اس کے باوجود بھی مذاکرات کا عمل یہاں بھی شروع ہوا تھا. صحیح. اب اس کو اینالائز کر لیں کہ وہ مذاکرات کا عمل کس نے سبوٹاج کیا اس میں. اگر آپ ایک ملاقات کروا دیتے، ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ راؤنڈ اور ہو جاتا یا نہیں ہوتا، لیکن الٹیمیٹلی مذاکرات ختم ہو گئے اور اب بات بہت آگے مجھے نظر نہیں آتا کہ اب شاید کوئی بریک تھرو ہو پائے چیزیں. بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ ہارڈ لائنز پوزیشنز جو ہیں ان سے ان کی وجہ سے یہ چیزیں یہاں تک پہنچی ہیں. لیکن اگر حکومت پیرالل ڈرا کرتی ہے تو یہ پیرالل تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے.